اس موقع پر افسوس کے ساتھ مجھے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہم نے 3 دن پہلے انتظامیہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے ایک پرامن اور احتجاجی مارچ کرنے کی اجازت ہمیں دی جائے۔ ہماری تاریخ اس ملک کی، ملک کے آئین کی، ملک کے کردار کی حفاظت کرنے والوں کی رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی سربلندی کے لیے جانیں بہائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انتظامیہ ایک پرامن اور خاموش احتجاج کے واسطے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ہم نے انتظامیہ کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے سڑکوں پر اور خاموش احتجاج بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہ قانون کو پہلے ہاتھ میں لیا ہے نہ آج لے رہے ہیں، ہم جمہوریت کے دائرے میں اپنا احتجاج درج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انتظامیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب ہمارا کردار پہلے سے صاف رہا ہے اور کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہے تو ہماری کال پر آپ نے اجازت کیوں نہ دی اور طرح طرح کے اندیشے اور خطرات کا اظہار آپ کیوں کرنے لگے؟ اس سے پہلے بھی امروہہ میں امن مارچ کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا تھا، ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ خاموشی کے ساتھ شہر کے ایک جانب سے گئے، دوسری جانب سے واپس آ گئے، ٹاؤن ہال میں پروگرام ہوا، کسی طرح کی کوئی دقت و الجھن کسی کو پیش نہیں آئی۔ ایک نظیر اور مثال بھی انتظامیہ کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اجازت دینے کے لیے انتظامیہ تیار نہ ہوئی۔ بہرحال جب ملک میں جمہوری قدروں کی دھجیاں پارلیمنٹ کے اندر اڑائی جا رہی ہوں اور ملکی آئین اور قانون کا پارلیمنٹ کے اندر لحاظ نہ رکھا جا رہا ہو تو پھر جمہوریت کے ساتھ عام لوگوں کو اپنی اپنی بستیوں میں اور شہروں میں بھی زندگی گزارنے کا کہاں حق حاصل ہوگا؟ جیسا ذمہ داران کا ارادہ ہوتا ہے، حکومتی ذمہ داران کی جیسی نیتیں ہوتی ہیں، اسی کا اثر آفیسران کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ہم ایک جمہوری ملک کے باعزت شہری ہیں اور ہم اپنے جمہوری حقوق کو دستور کے مطابق دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمیں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور شہر کی مختلف سماجی، ملی اور سیاسی تنظیموں کا بھی ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں جو جمعیت علماء کی اس کال پر یہاں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، شانہ بشانہ شریک ہوئے اور آئین و قانون کے خلاف پاس ہونے والے اس بل کی مذمت و احتجاج میں انہوں نے اپنی حاضری درج کرائی۔ اللہ پاک اس مجمع میں موجود ہر فرد کے لیے خیر کا اور بھلائی کا فیصلہ فرمائے۔ ہمارے ملک میں باری تعالی امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرمائے، شرور و فتن سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، پہلے کی طرح شیر و شکر ہو کر مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اس ملک میں ایک مسلمان اپنے غیر مسلم کے ساتھ رواداری کا وہ برتاؤ کیا کرتا تھا جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان کے ساتھ رواداری کا وہ برتاؤ کیا کرتا تھا جو ایک حقیقی بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان آپسی رواداری اور محبت کا یہی برتاؤ پسند نہیں ہے، اپنی کرسی کی خاطر اور جھوٹے مفاد کی خاطر وہ آپسی رواداری کے اس برتاؤ کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے وہ اس طرح کے قانون لا رہے ہیں، اس طرح کے بل لا رہے ہیں۔ اگر عوام یکجٹ ہو جائے اور اپنے ارادوں کو اور نیتوں کو درست کر لے تو کوئی حکومت عوام کو صحیح ارادے پر چلنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر میل و محبت کے ساتھ اس ملک میں جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب انتظامیہ کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور جمعیت علماء
شہر امروہہ کے صدر محترم جناب ماسٹر سید ذاکر حسین صاحب کاظمی کے ہاتھوں سے وہ میمورنڈم جو صدر جمہوریہ کے